کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا ہے کہ آپ نے عرشوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اس کو معراج کہا گیا، معراج النبی، یہ نبی کی معراج ہے۔ اور نبی فرما رہے ہیں کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو یہ مومن کی معراج ہوتی ہے، کیونکہ مومن اس وقت اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر پانچوں نمازیں پڑھنا، پانچوں نمازیں، یہ نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھ لی 2 کو چھوڑ دیا، کسی دن 5 پڑھ لی تو پھر 2-4 چھوڑ دی، نہیں، بلکہ نماز کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر طور پہ الفاظ آئے ہیں وہ نماز قائم کرنے کے ہیں، قائم کرنا، ایک ہے نماز کا پڑھنا، ادو الصلاۃ، نماز ادا کرو، نماز پڑھو، پڑھنے کی بات نہیں آئی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی بات کی ہے نا، تقریباً رب کا یہ فرمان ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو اپنے اپنے وقت پہ پڑھنا، یہ نماز قائم کرنا کہلاتا ہے۔ پڑھنا تو یہ ہے نا کہ ایک پڑھ دی تو دوسری چھوڑ دی، پھر 4-5 پڑھ دی، 1-2 چھوڑ دی، نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں مومنوں کو سمجھایا گیا کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، قائم، کوئی نماز تمہاری جو ہے وہ رہ نہ پائے، ہر نماز کو اپنے وقت کے مطابق ادا کرو۔ دین اسلام میں آسانیاں بھی ہیں، بندہ اگر مجبور ہے، سفر پہ ہے، بیمار ہے، وقت پہ نہیں پڑھ سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے رخصت بھی دی ہے، وہ بعد میں قضا بھی کر سکتا ہے، لیکن بالکل چھوڑنا یہ تو لاپرواہی ہے، یہ غفلت ہے۔ وہ پہلے بزرگ تو یہ کہتے تھے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانی ہے۔ بزرگ کہتے تھے کہ اے دل، کبھی بھی ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، نہیں تو یہ تو دنیا فانی ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جس دم ہم غافل ہوں وہ ہماری موت کا لمحہ ہو۔ بندہ غافل اگر اس دنیا سے چلا گیا تو پھر ہو سکتا ہے رب کی پکڑ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 نمازیں پڑھی نا، 5 نمازیں، پھر روزے رکھے، روزے جو فرض ہیں، نمازیں فرض پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، اور 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے حصے پہ اگر غور کریں، حدیث مبارکہ کے پہلے حصے پہ، وہ بھی بڑا اہم پہلو ہے۔ جیسے صحابہ کرام کہتے ہیں، حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نا، خطبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور پھر 3 بار آپ نے یہ فرما کے نا سر کو جھکا لیا، آپ خاموش ہو گئے، اپنے سر کو جھکا لیا، سر اٹھایا نا تو خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نمایاں تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے نا تو صحابہ کرام کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی خوشی ہمیں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند تھی۔ اس وقت قیمتی چیز جو تھی وہ اونٹ تھی، سرخ اونٹ بڑا قیمتی اور بے بہا چیز تھی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم حضور کو خوش دیکھتے تھے نا، خوشی کے آثار حضور کے چہرے پہ دیکھتے تھے، وہ خوشی جب ہم دیکھتے تو ہمیں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند تھا کہ اللہ کے نبی ہم خوش ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے 5 نمازیں پڑھی، جس نے زکوٰۃ ادا کی اور رمضان کے روزے رکھے، 7 بڑے بڑے گناہوں سے وہ بچتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن 8 دروازے کھل جائیں گے، یہاں تک کہ دروازے آپس میں لگ کے بجنے لگ جائیں گے کہ اللہ کے بندے تو نمازیں پڑھتا رہا، تو روزے رکھتا رہا، تو گناہوں سے بچتا رہا، ہر دروازہ تیرا انتظار کر رہا ہے جنت کا کہ تو اس دروازے سے جنت میں